آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بڑی دلچسپ کہانی کی، رچرڈ ولیمز کی۔ ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے richardwilliamsstory.pdf۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ خاص باتیں، کچھ ایسی چیزیں نکالیں جو شاید عام طور پر لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ جی بالکل، یہ کہانی ہے ہی ایسی۔ واقعی، مطلب ایک ایسا شخص رچرڈ ولیمز، کامپٹن کیلیفورنیا سے، جی ایک سیکیورٹی گارڈ، جی اور ٹینس سے بظاہر تو کوئی خاص تعلق نہیں تھا، جی لیکن ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ بالکل، اور کامپٹن وہ جگہ خود اس وقت سماجی اور معاشی لحاظ سے آسان نہیں تھا۔ صحیح، تو یہ واقعی ایک غیر متوقع سی بات تھی کہ وہاں سے کوئی چیمپئن نکلے۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ منصوبہ ان کی بیٹیوں وینس اور سرینا کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ پیدائش سے پہلے؟ جی ہاں، انہوں نے ٹی وی پر کسی کو، وہ ورجینیا ریزیچی تھی غالباً، انہیں ایک بڑا چیک وصول کرتے دیکھا، کوئی $20,000 کا۔ اچھا۔ اور بس وہیں انہوں نے ٹینس میں مالی مواقع کو پہچان لیا۔ یہ کوئی وقتی خیال نہیں تھا۔ یہ تو سنا ہے کہ منصوبہ بنایا تھا، لیکن یہ کہ پیدائش سے پہلے، اور وہ 78 صفحات والا منصوبہ، یہ تو مطلب بہت زیادہ تفصیل ہوئی۔ جی، وہ 78 صفحات والی بات مشہور ہے۔ اس ڈاکیومنٹ میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اچھا، کیا خاص بات تھی اس منصوبے میں؟ مطلب صرف ٹریننگ وغیرہ؟ نہیں، صرف ٹریننگ وغیرہ اور تکنیک نہیں تھی، دراصل اس میں کافی غیر روایتی چیزیں بھی تھیں۔ ڈاکیومنٹ بتاتا ہے کہ رچرڈ میں بچیوں کی وہ ذہنی مضبوطی پر بہت زیادہ زور دیا۔ ذہنی مضبوطی کس طرح سے؟ مثلاً وہ جان بوجھ کر ٹریننگ کے دوران خلل ڈالنے والے عناصر استعمال کرتے تھے، شور شرابہ یا کچھ اور۔ اچھا، تاکہ وہ دباؤ میں پرسکون رہنا سیکھیں؟ بالکل، اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بچیوں کو انٹرویوز دینے کی مشق بہت بہت چھوٹی عمر میں شروع کروا دی تھی۔ یہ تو واقعی ایک الگ ہی سوچ لگتی ہے، لیکن ٹھیک ہے، منصوبہ تو بن گیا۔ جی، اس پر عمل کرنا، خاص طور پر ان کے حالات میں، وہ تو آسان نہیں رہا ہوگا۔ کیا مشکلات تھیں؟ ڈاکیومنٹ میں کچھ ذکر ہے؟ مشکلات تو بہت تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ظاہر ہے مالی تھا، پیسوں کی تنگی۔ ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ اکثر ٹوٹی پھوٹی گیندیں استعمال کرنی پڑتی، پرانے ریکٹس، وہ بھی شاید ادھار لیے ہوئے۔ اور کوچنگ کا تجربہ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس؟ نہیں، بالکل نہیں، خود سیکھنا پڑتا تھا، ویڈیوز دیکھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اور پھر وہ کامپٹن کے پبلک کورٹس۔ جی، وہاں ٹریننگ کرتے ہوئے نسلی تعصب کا بھی سامنا تھا۔ لوگ ناخوشگوار باتیں کرتے تھے، ٹریننگ میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ لگے رہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا چیز تھی جس نے انہیں چلائے رکھا؟ یہاں میرے خیال میں سب سے اہم بات رچرڈ کا وہ غیر متزلزل یقین ہے۔ یقین؟ جی، ڈاکیومنٹ میں یہ بات بار بار آتی ہے۔ جب کوئی نہیں مانتا تھا، جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، رچرڈ کو اپنی بیٹیوں کی صلاحیتوں پر وہ پختہ یقین تھا، اٹل بھروسہ۔ تو یہ صرف امید نہیں تھی، یہ ایک طرح کا علم تھا ان کے لیے؟ یوں سمجھیں کہ گہرا یقین تھا، اور یہ یقین انہوں نے وینس اور سرینا میں بھی منتقل کیا۔ انہیں صرف ٹینس نہیں سکھائی، بلکہ نظم و ضبط سکھایا، خود پر بھروسہ کرنا سکھایا، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس دلایا کہ وہ چیمپئن بن سکتی ہیں، کسی سے کم نہیں۔ اور اسی یقین نے پھر وہ بنیاد ڈالی جس پر وینس اور سرینا نے اپنی کامیابیوں کی تاریخ رقم کی۔ بالکل۔ ان کی کامیابیاں تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کہانی کا مطلب بڑا پیغام کیا ہے، خاص طور پر اس ڈاکیومنٹ کی روشنی میں اگر دیکھیں؟ ڈاکیومنٹ یہی واضح کرتا ہے کہ یہ کہانی صرف ٹینس جیتنے یا ہارنے کی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب دیکھنے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر اس خواب کے پیچھے ایک منصوبہ ہو اور انتھک محنت، اور والدین کی حمایت کی اہمیت۔ بالکل، والدین کا یقین، ان کی حوصلہ افزائی کسی کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اور یہ ہر نوجوان کے لیے ایک پیغام، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، کہ آپ کا پس منظر کچھ بھی ہو، جی، حالات جیسے بھی ہوں، اگر عزم ہو تو بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عظمت کوئی پیدائشی چیز نہیں، اسے بنایا جاتا ہے، اسے تعمیر کیا جاتا ہے، محبت سے، نظم و ضبط سے اور یقین سے۔ رچرڈ ولیمز کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ جی، ایک غیر معمولی ویژن اور غیر معمولی استقامت۔ انہوں نے صرف 2 عالمی چیمپئنز نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے ٹینس کے کھیل کو بدلا اور دنیا بھر میں
لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی ایک مثال قائم کی۔ کامپٹن کے وہ ٹوٹی پھوٹی کورٹ سے ومبلڈن کے سینٹر کورٹ تک کا سفر واقعی متاثر کن ہے۔ بالکل، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے جی، کہ اگر اس طرح کا فوکسڈ یقین، اتنی تفصیلی منصوبہ بندی اور چیلنجز کے باوجود ڈٹے رہنے کا عزم اگر یہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں لگایا جائے، جیسے تعلیم میں یا کاروبار میں یا کسی سماجی تبدیلی کے لیے، تو کیا کچھ ممکن نہیں ہو سکتا؟